وہ بھیانک رات جب طوفان نے 1,40,000 افراد کی جانیں نگل لیں۔ میں جہاں جاتی وہاں صرف لاشیں نظر آتی تھیں۔ 19 اپریل 1991 کی رات بنگلہ دیش کے شہر چٹاگانگ میں کاغذ بازار کے ساحل میں رہنے والوں کے لیے ایک خوفناک رات تھی۔ نصف شب تقریباً 12 بجے ایک طاقتور طوفان ساحل سے ٹکرایا جس کی رفتار 240 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ اس سے ساحل پر تقریباً 20 فٹ اونچی لہریں اٹھنے لگیں۔ اس دن دوپہر سے ہی گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چل رہی تھیں جو طوفان کی آمد کا اشارہ دے رہی تھیں۔ 22 سالہ جنت النعیم شیولی اپنے گھر میں تھیں جب رات کے 12 بجے قریب سیلابی پانی ان کے گھر میں داخل ہونے لگا۔ اس کے ساتھ تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ شیولی نے زندہ رہنے کی امید چھوڑ دی تھی۔ شیولی کہتی ہے پورا گھر ہل رہا تھا۔ ہم تقریباً 20-25 لوگ تھے جن میں زیادہ تر بچے تھے۔ ہم سب خدا کو یاد کر رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا میں اپنے گھر کے نیچے آ کر مر جاؤں گی۔ مجھے زندہ رہنے کی امید بہت کم تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ اس دن مجھے احساس ہوا کہ موت کس چیز کا نام ہے۔ موت کا خوف اس رات مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اس طوفان کی آمد سے 7 دن قبل خلیج بنگال کی انہونی کے علاقے سے اشارے ملنے لگے تھے۔ سمریندر کرماکر جواب ریٹائر ماہر موسمیات ہیں۔ 1991 میں ڈھاکہ میں موسمیاتی دفتر میں کام کر رہے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ہلکے دباؤ والا طوفان ایک طاقتور طوفان میں تبدیل ہو رہا ہے۔ 23 اپریل کی صبح تک ہوا کا دباؤ بالکل ہلکا تھا۔ یہ بتدریج طاقتور طوفان بن رہا تھا کیونکہ بحیرہ انڈمان اور جنوبی مشرقی خلیج بنگال میں واقع تھا۔ 25 اپریل کی صبح ایک کم دباؤ والا ہلکا سا طوفان بن گیا مگر پھر 27 اپریل کی صبح ایک بار پھر سے خطرناک طوفان میں تبدیل ہو گیا۔ اس روز آدھی رات تک اس شدید طوفان بن چکا تھا۔ سمریندر کرما کہتے ہیں کہ 28 اپریل کی صبح 9 بجے کے قریب ایک طاقتور طوفان بن چکا تھا۔ میں جہاں جاتی وہاں صرف اور صرف مجھے لاشیں ہی لاشیں نظر آتی تھیں۔ اس طاقتور طوفان میں تقریباً 1,40,000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس نے چٹاگانگ اور کاغذ بازار کے وسیع سمندری ساحلوں پر تباہی مچا کر رکھ دی تھی۔ تقریباً 1 کروڑ لوگ بے گھر ہو گئے تھے۔ اس ساحل میں بے شمار لاشیں ادھر ادھر بکھری پڑی تھیں۔ شیولی کے مطابق طوفان اگلے دن انہوں نے گھر کے آس پاس جو منظر دیکھا وہ ساری زندگی بھول نہیں سکتی۔ شیولی کہتی ہے کہ میں صرف رونا ہی سن سکتی تھی۔ میں جہاں جاتی وہ صرف وہاں پر لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ ہمارے سارے گھر والے میں 30 لوگ مارے گئے تھے۔ فضائیہ کے مطابق 30 سے 35 جنگی طیاروں کو شدید نقصان پہنچا۔ طوفان سے نہ صرف گھر تباہ ہوئے بلکہ جانور ہلاک ہوئے بلکہ ان کے بنیادی ڈھانچے اور مشینری کو بڑے پیمانے پر بے حد نقصان پہنچایا۔ فضائیہ زیادہ تر لڑاکے تباہ ہو گئے۔ AKM نور الہادی جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں 19 اپریل 1991 کو ایک سارجنٹ ونگ کمانڈر تھے۔ وہ پتنگا چٹاگانگ میں ایئر فورس کوارٹر میں تعینات تھے۔ ان کے مطابق بحریہ اور فضائیہ کے کئی جہازوں کو نقصان پہنچا۔ طوفان کی شدت کے متعلق وہ بتاتے ہیں کہ حال میں روس سے درآمد کیے گئے 4 باکسنگ ہیلی کاپٹر سیلابی پانی میں سڑک پر تیر رہے تھے۔ ہیلی کاپٹروں کو پہلے ایگر میں 50 گز کے فاصلے پر رکھا گیا تھا مگر پانی کے دباؤ اور ہوا کے باعث ایگر گر گیا اور بحری جنگی جہاز کو نقصان پہنچا۔ اس سے فضائیہ کے تقریباً 30 جنگی طیاروں کو شدید نقصان پہنچا۔ یہاں تک
یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ساحل قریب ایک طاقتور طوفان کی وارننگ کے باوجود ہوائی جہاز اور بحری آلات کی حفاظت والے روٹ کی جانب کیوں نہیں موڑا گیا؟ فوج کے دونوں ونگز کا کروڑوں روپے کا سامان تباہ ہو گیا۔ اس طوفان میں تقریباً 1,40,000 افراد ہلاک ہوئے تو دنیا حیران ہو گئی۔ متاثرین کلوہ انک کا کہنا ہے کہ انہوں نے انتباہی پیغامات پر ٹھیک طرح سے دھیان نہیں دیا۔ دوسروں کا کہنا ہے کہ انتباہی پیغامات سننے کے باوجود انہوں نے سنجیدگی سے نہیں لیا، تو یہ بنگلہ دیش میں بہت زیادہ تباہی پھیلی تھی۔